ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے جب کسی سائل نے آ کر کہا کہ آپ علیہ السلام سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں، مجھے عنایت فرمائیے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو فرمانے لگے، بھائی میں تو صرف اپنی جان اور مال کا مالک ہوں، تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے، لہٰذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم جس طرح چاہو اس کو استعمال میں لاؤ، چاہے بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ چنانچہ سائل حضرت خضر علیہ السلام کو بازار لے گیا اور سائمہ نامی ایک شخص کو فروخت کر دیا جو ان کو اپنے گھر لے گیا۔ اس کے بعد سائمہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کدال دے کر کہا کہ سامنے والا پہاڑ جو 3 مربع میل رقبے پر واقع تھا، اس کی مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈال دو۔ یہ حکم دے کر سائمہ ضروری کام سے کہیں چلا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام کام پر لگ گئے۔ جب سائمہ گھر واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت کیا کہ تم نے غلام کو کھانا کھلایا یا نہیں؟ گھر والوں نے جواب دیا، ہمیں معلوم ہی نہیں غلام کہاں ہے۔ یہ سن کر جب سائمہ خود کھانا لے کر باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کام سے فارغ ہو کر اپنے رب کی عبادت میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر سائمہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے دریافت کیا، یہ تو بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ اس پر حضرت خضر علیہ السلام پر کچھ بے ہوشی سی طاری ہو گئی اور پھر آفاقہ ہونے پر فرمایا کہ بھائی میں خضر علیہ السلام ہوں۔ یہ سن کر سائمہ کے ہوش اڑ گئے اور فوری توبہ کر کے پروردگار سے عذر خواہی کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے رب العالمین، مجھ سے اس کا مواخذہ نہ کیجیے گا کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر بجا لائے کہ اے میرے پروردگار، میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا، اس پر تیرا شکر گزار ہوں۔ بعد ازاں واپسی کی اجازت لے کر جب دریا پر واپس آئے تو دیکھا ایک شخص کھڑا دعا مانگ رہا ہے کہ اے میرے رب، حضرت خضر علیہ السلام کو غلامی سے رہائی عطا فرما اور ان کی توبہ قبول فرما لے۔ آپ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اس شخص سے دریافت کیا، آخر تو ہے کون؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں تو شاذون ہوں۔ آپ علیہ السلام کون ہیں؟ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا، جس کے بعد شاذون نے کہا کہ اے خضر علیہ السلام، آپ نے اپنے رہنے کے لیے مکان بنا کر دنیا طلب کی ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا دریا کے کنارے پر ایک عبادت خانہ تھا۔ بس یہ سن کر وہ فوری میدان میں نکل آئے اور وہیں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اسی جگہ پر ایک درخت لگایا اور اس کے سائے میں عبادت شروع کر دی تو آواز آئی، اے خضر، جب تم نے درخت کے سائے میں سجدہ کیا تو تم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ پھر فرمان ہوا، مجھے اپنی ذات اور جلال کی قسم ہے، مجھے دنیا کی محبت میں رضامندی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے شاذون فرشتے سے کہا کہ اے شاذون، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ چنانچہ شاذون نے دعا کی اور اللہ نے شاذون کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ خدا کے برگزیدہ بندے اسی حالت میں رہتے ہیں جو اللہ کو منظور ہو۔ بے شک ہماری فلاح بھی اسی میں ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر آنے والے پیچ و خم میں ہم راضی رہیں اور خالق حقیقی کی چاہت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔